حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ کیا اور کعبہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی تھی اس کے اندر بھی تزکیہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں اپنا رسول بھیج دے، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایسا رسول ہو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت ان کو سکھائے، ایسا رسول بھیج دے، ویزکیہم، اور ایسا رسول بھیج کہ جو آ کر ان کو پاک اور صاف اور ستھرا فرما دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے، تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے مالک حقیقی کے بارگاہ میں التجائیں کی تھی، اور پھر آقا علیہ السلام کی آمد مبارک ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آقا علیہ السلام نے پھر ایسا دین اسلام لے کر آئے کہ جو دین تمام ادیان سے صاف اور ستھرا دین ہے۔ ایسا نظام لے کر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نظام مصطفیٰ نے آ کر تمام ادیان پر، تمام نظام کے اوپر غلبہ پا لیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ کیوں دین حق دے کر اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا محبوب تمام ادیان پر اپنے دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے۔ اس لیے دین اسلام ستھرا دین، نظام مصطفیٰ ستھرا نظام، تعلیم مصطفیٰ ستھری تعلیم، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ستھری اور صاف اور ستھری جو ہے سیرت مبارکہ ہے۔ گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے روئے زمین پر پاکی اور ستھرائی کو لے کر تشریف لائے، اور پھر امت کو جو انعامات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دیے، نماز جیسی عبادت دی تو اس کے لیے طہارت کو شرط قرار دے دیا، وضو کو شرط قرار دے دیا، اور یہی وضو کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جو برکتیں، جو فیضان اللہ نے رکھا ہے، میں اور آپ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں تو قیامت آ سکتی ہے، پر فیضان وہ جو طہارت کے اندر اللہ نے رکھا امت کے لیے، جو برکات اللہ نے اس امت کے لیے طہارت کے اندر رکھی ہیں، ان برکات اور عطا کردہ اللہ کے فیضان کا قیامت تک ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے طہارت کے ایک ایک پہلو میں کیا کیا فیضان اللہ نے رکھا ہے، کیا کیا برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر اسی مضمون پر، یعنی فیضان طہارت پر، برکات طہارت پر ہم چند لمحات گفتگو کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ وحدہ لا شریک میری زبان پہ حق گوئی کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، اور سنا کر مجھے اور آپ کو سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو سب سے زیادہ توبہ کریں گے، ہر وقت توبہ توبہ کرتے رہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیارے بھی وہی ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو ہر وقت پاکی میں، ستھرائی میں رہتے ہیں، پاکی پسند لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے بعد پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ سب سے زیادہ محبوب جانتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پسند فرماتا ہے اللہ والے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے کتاب صحیح مسلم کے اندر سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتل مقبرۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان تشریف لے آئے۔ قبرستان مدینہ میں تھے تو مدینہ میں سرکار کے مسجد کے قریب جنت البقیع کا قبرستان، جنت البقیع قبرستان ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے سرکار ایک دن وہاں تشریف لائے۔ کہاں گئے؟ بولو کہاں گئے؟ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کہاں گئے سرکار؟ کیا لینے گئے؟ اہل قبور دی زیارت واسطے۔ گل جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ زیارت واسطے قبرستان جانا، اپنے اقارب، اپنے بزرگان دین، اپنے اصفیاء، اپنے علماء دے مقبرے تے جانا، مزارات تے جانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے مزار پر گئے، اور جنگ احد جب ہوئی تو احد کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بار بار احد کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور جنت البقیع تو سرکار کے بالکل پہلو میں ہے، بالکل قریب ہے سرکار دو علیہ وسلم کے، مسجد نبوی کے ساتھ ہی جنت البقیع ہے، مشرق کے جانب میں جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ وہاں مدینے میں جائیں نا تو ہم دیکھنے والے ہمیں یوں لگتا ہے کہ سورج پتہ نہیں سائڈ تو چڑھتا پہ، جدھر قبلہ رخ ہو کر منہ کرتے ہیں تو وہاں بائیں جانب سے سورج نکلتا ہے اور دائیں جانب میں غروب ہوتا ہے۔ وہاں مشرق بائیں جانب میں ہے اور مغرب دائیں جانب میں ہے، جدھر ہم قبلہ شریف کے در منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سیدھا ہو کر کھڑے ہوں قبلہ رخ ہو کر، تو بائیں جانب سے کیا ہوا؟ سورج کا مشرق ہے، اور دائیں جانب کیا ہے؟ مغرب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد پاک، روضہ پاک کے مشرق کے جانب یعنی بائیں طرف جنت البقیع قریب ہی واقع ہے، تھوڑے فاصلے پر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے سرکار اتل مقبرۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے، قبرستان تشریف لائے۔ تشریف لا کر سرکار نے پھر کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال، ابو ہریرہ فرماتے سرکار نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین۔ میرے آقا علیہ السلام خود قبرستان گئے اور جا کر اہل قبور کو مخاطب کر کے فرمایا اے مومنین کی جماعت، تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں، تمہارے اوپر کیا ہوں؟ سلامتیاں ہوں تمہارے اوپر۔ سرکار قبرستان جا کر آپ نے خود ارشاد فرمایا، اور ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی یہی مسنون ہے کہ ہم جب قبرستان کے پاس سے گزریں تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دو، السلام علیکم یا اہل دار المومنین کہہ دو۔ تو یہ الفاظ کے ساتھ ہم بھی سلام کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے مسنون طریقہ ہے قبرستان جانے کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلامتی پیش جو ہے کا ارشاد فرمایا تو فرماتے ہیں وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقٌ، ساتھ تو دعا دی کہ اللہ کی سلامتیاں تم پر نازل ہوں، اور پھر ان سے یہ وعدہ کیا کہ بے شک ہم، اگر ہمارے اللہ نے چاہا تو ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ اب بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے 5ویں پارے کے اندر وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو تم سلام کا جواب دو، اتنا ہی دے دو اور اس سے بہتر دے دو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی بندہ سلامتی بھیجتا ہے، سلام دیتا ہے تمہیں، زندہ آدمی کے لیے، تم زندہ ہو، تمہارے اوپر کوئی سلامتی پیش کرتا ہے تو فرمایا کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جس الفاظ کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ وہ سلامتی بھیجتا ہے تم اس سے زیادہ سلامتیاں ان پر بھیجو، یا کم از کم اتنا تو واپس لوٹا دو نا ان کو۔ السلام علیکم، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر رحمۃ اللہ اور برکاتہ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم وعلیکم السلام تک کہہ دو، قرآن کا حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر سلام فرما کے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اہل قبور، جب بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، قبروں میں چلے جاتے ہیں تو فنا نہیں ہو جاتے، بلکہ قیامت تک وہ باقی ہیں، ہم زندوں کی آوازوں کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سلام کے بعد کہا، وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے، اے اہل قبور، ہم ملنے والے ہیں تم سے قریب، یعنی ہمیں بھی موت آنی ہے، ہم نے بھی اس دنیا دار فانی کو چھوڑ کر دار البقاء کی طرف جانا ہے، ہم نے تمہارے پاس آ جانا ہے، ملنا ہے۔ اتنا ارشاد فرما کے ابو ہریرہ فرماتے اگلے جو الفاظ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمائے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے سرکار نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، سرکار نے فرمایا میں اے چاہنا وا کہ اسی اپنے پراوانوں مل لئیے، اپنے پراوانوں
مل رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں وددت انا قد رأینا اخواننا، اے میرے صحابہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ چاہت، میرا ارادہ ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ہم سب اپنے بھائیوں سے مل لیتے، اپنے بھائیوں سے مل لیتے۔ یا رسول اللہ کیا یہ اہل قبور بھائی ہیں؟ فرمایا نہیں، اس بھائیوں سے مراد صحابہ کرام کے بعد جس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا صحابی بنا، خاتمہ بالایمان ہوا صحابی بنا، صحابہ کرام کے جماعت کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، خوش نصیبوں کو اللہ کے نبی نے اپنا بھائی کہا۔ فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ بعد آن والے اپنے پروانوں سے ملاقات کر لئیے، مل لئیے۔ فرماتے ہیں قالو، ابو ہریرہ فرماتے سرکار کے صحابہ نے مڑ کے سرکار کے بارگاہ میں سوال کیا، کہنے لگے، عرض کرنے لگے اولسنا اخوانک یا رسول اللہ۔ کیا پیارا جواب ہے، سوال ہے صحابہ کا۔ عرض کرنے لگے حضور اسی توڑے پرا نہیں؟ اللہ سبحان اللہ کی آواز۔ حضور نے فرمایا میں چاہنا وا کہ بعد آن والے اپنے پروانوں سے ملاقات کر لئیے، ملیے، میری تو یہ چاہت ہے، لیکن اہل قبور ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے اگر اللہ نے چاہا تو۔ چاہت تو یہ کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور فرماتے میں دیکھ لوں اپنے سر کے آنکھوں سے۔ اور بھائی فرمایا، بھائی کہنے کا مطلب یہ قطعاً بھی نہیں کہ امتی اور نبی بھائی بھائی ہیں، یہ جو بھائی فرمایا اخوت کا ذکر کیا اللہ کے حبیب نے، تو یہ ایمانی رشتے کے مطابق ہے۔ رشتہ ایمان کی وجہ سے باپ بیٹا دونوں بھائی ہیں، رشتہ ایمان کی وجہ سے ماں اولاد سارے بہن بھائی ہیں، رشتہ ایمان کی وجہ سے جانے انجانے لوگ جو ہیں آپس میں کلمہ طیبہ کی برکت سے کیا ہیں، بھائی ہیں۔ تو اس رشتہ ایمان کی وجہ سے سرکار نے فرمایا ایمان میرے پاس بھی ہے، ایمان بعد میں آنے والے مومنوں کے پاس بھی، تو حالت ایمان میں ہم بھائی ہیں، اپنے مومن بھائیوں سے ہم ملیں۔ سرکار کے صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، حضور اسی توڑے پرا نہیں جنہاں نال تسی ملاقات کیتی ہے اور ملاقات دا شرف بخش ہے، اسی توڑے پرا نہیں، ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انتم اصحابی، سبحان اللہ، فرمایا میرے صحابہ بھائی تو بعد میں آنے والے ہیں، یا رسول اللہ اسی توڑے پرا نہیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ تسی تو میرے دوست ہو نا۔ گل تو سمجھ آیا کہ نہیں؟ بھائی بھائی پر جان نچھاور نہیں کرتا۔ بھائی اگرچہ بھائی کا رشتہ ہے، ماں باپ ایک ہیں اس کا بھائی ہے، لیکن وقت آنے پہ جان نچھاور نہیں کرتا، لیکن جس سے پیار ہو جاتا ہے اس کے لیے تو جان کے سب کچھ چلا جائے پرواہ نہیں ہوتی، اور اس بات کی پشیمانی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کتنے جان دے دیتی ہے، اس گل تے سرور ہوندہ ہے کہ گئی ہے جان پر یار واسطے گئی ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ انتم اصحابی، تسی تے میرے یار ہو، تسی میرے دوست ہو، بھائی میرے۔ اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریمانہ انداز پر، مشفقانہ انداز میں صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ عرض کرنے لگے حضور اسی توڑے پرا نہیں؟ آپ نے فرمایا تسی تے میرے یار ہو نا، تسی تے میرے یار ہو، میں سب کچھ توڑے تے نچھاور کرنا تھا، تسی سب کچھ میرے واسطے لٹا دیں دے، تم تو میرے یار ہو، دوست ہو، ساتھی ہو۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں، جو ہم ابھی تک دنیا میں آئے۔ یار سوچئے ذرا، دعوت فکر ہے، ذرا اپنے اندر ذرا جھانکیے، اسی اپنی جانچ اپنی پڑتال سے اگر کریے، تو اگر صحابہ نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یار تے بیلی تے ویر تے دوست بنایا ہے، تو سانو بھی کسے کھاتے لایا تا ہے نا۔ فرمایا تسی تو یار ہو میرے پرا او نے کہ الذین لم یاتو، جڑے آئیے تک دنیا تے آئے نہیں، قیامت تک جڑے آون کے سرکار فرماندے میرے پرا نے۔ لیکن اے مت سمجھا جے اے پرا ایمانی رشتے دے نال سرکار نے پرا فرمایا ہے، بھائی فرمایا، ورنہ نبی اور امتی بھائی، نبی کو بھائی جو کہے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہی تو نادانی تھی کچھ لوگوں کی جنہوں نے کہہ دیا کہ نبی تو ہماری طرح ہے، نبی تو جناب والا، وہ تو بڑے بھائی کی اس کی تعظیم ہے، اس بڑے بھائی کا سا مرتبہ اس کا نہیں۔ نبی بڑا بھائی نہیں ہے، نبی تو وہ ہے جس پر کئی بھائی قربان کیے جاتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایمانی رشتے میں مثال دے کر بات کو اگر آسان کر کے سمجھا دوں،
شاید آپ سمجھ سکیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمانی رشتے میں سب میرے بھائی ہیں، قیامت تک آنے والے ہر مومن میرا بھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں بہن جو دونوں بھائی تو ہیں ایمانی رشتے میں، لیکن اگر باپ بیٹے کو کہے نا یار بھائی ایسے کر وہ کام کر، تو باپ کہے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹے کو باتوں میں بھائی کہہ دے تو کہہ سکتا ہے، لیکن پتر اٹھ کے آ کے ابا جی نو پرواہ کیا حال ہے تیرا، تو ترپڑ پہن کے کہ نہیں پہن کے؟ بھائی مقام ادب کا نہیں ہے، یہاں ادب کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اگرچہ ایمانی رشتے میں بھائی ہیں تو اسی معنی میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والا مومن میرے بھائی ہیں، لیکن کوئی مومن اٹھ کے سرکار کو اپنا بھائی یا بھائی جیسا کہہ سکتا نہیں ہے، جو کہے گا بے ادب ٹھہرایا جائے گا، گستاخ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا جو ابھی تک نہیں آئے وہ ہمارے بھائی ہیں۔ فقالو، تو صحابہ کرام سن میرے توڑے عرض ستے لوگ نہیں سن، غافل لوگ نہیں سن، جاگتے ہوئے سن، انہوں نے عرض کی تو سرکار فقالو عرض کرنے لگے یا رسول کیف تعرف من لم یأت بعد من امتک یا رسول اللہ، حضور جڑے آئے تک تہاڈی امت آئی نہیں دنیا دے وچ تو تسی اس امت نو کیویں پہچانو گے؟ اس امت نو اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں سرکار کی حدیث کی روح سے کہ وہ طہارت کی اہمیت کیا ہے، برکت کتنی ہے، فیضان کیا ہے طہارت کا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے اپنی امت کو پہچانو گے جو امت ابھی تک آپ کی یہاں دنیا میں آئی نہیں، ظاہری حیات میں آپ نے دیکھا نہیں ان کو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فقال، آپ نے فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہری خیل دہم بہم، میرے آقا علیہ السلام نے بڑی لطیف مثال دے دی، آپ سنیں گے اپنے بولی میں اس کا ترجمہ اور مفہوم تو پھر آپ کو سرور آئے گا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ دسو یار تسی میرے تو سوال کر دو کہ امت نے کیویں پہچانو گے، دسو تو صحیح، ایک بندے دا گھوڑا ہوئے، ایک بندے دا گھوڑا ہوئے تو گھوڑا ہوئے 5 کلیان گھوڑا، 5 جدی کنڈ تے بھی سفید نشان ہوئے، جدی لتاں بھی چمک دیاں ہون تو جدا متھا بھی چمکدا ہوئے، ایک بندے دا تواڈے وچوں کسے بندے دا او گھوڑا ہوئے 5 کلیان گھوڑا تو ہوئے کتھے بین ظہری خیال دہم بہم، اس طرح دے گھوڑیاں دے باڑے وچ ہوئے یا چوکھے سارے گھوڑے انہاں وچ ہوئے کہ جڑے گھوڑے سیاہ کالے گھوڑے نے۔ فرمایا سارے گھوڑے کیا ہیں؟ سیاہ کالے ہیں، جسم پر ایک ٹھمکا بھی کیا ہے سفیدی کا داغ نہیں ہے، سیاہ گھوڑے ہوں، ان میں سے تم میں سے کسی ایک آدمی کا گھوڑا اکیلا کھڑا کر دیا جائے اور وہ گھوڑا 5 کلیان گھوڑا ہو، بتاؤ تم میں سے اس بندے پر اپنا گھوڑا کبھی پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے تو ہو نہیں سکتا کہ سیاہ کالے گھوڑے ہوں تو انہیں ایک 5 کلیان گھوڑا چٹے نشان والا چٹیاں ٹھمکا والا تو داغ والا گھوڑا ہوئے تو او سارے گھوڑے کوئی چھپیا رہے وہ تو نمایاں نظر آئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا الا یعرف خیلہ، کیا وہ نہیں جانے گا اپنے گھوڑے کو؟ قالوا، صحابہ عرض کرنے بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، انہوں تو اپنے گھوڑے دی پہچان ہو جائے گی، انہیں اپنے گھوڑے دی پہچان ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُوا غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، فرمایا میری امت ساری امتوں کے درمیان کھلوتی ہوئے گی، لیکن ساری مطلب اے بھی نہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت آئے گی قیامت کے دن ساری امتوں کے درمیان کھڑی ہوگی، لیکن فرمایا ہوگی کیا؟ یَأْتُوا غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، دنیا چ رہ کے نماز واسطے وضو کر دی سی تے اعضائے وضو تو ہوندی سی تو اعضائے وضو دے 5 کلیان گھوڑے دی طرح چمک دے ہون کہ میں محمد ویکھ کے آکھاں اے بھی میرا ہے تے وہ میرا ہے تے فلانا بھی میرا ہے۔ گل تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرمایا جس طرح وہ گھوڑا 5 کلیان گھوڑا سیاہ گھوڑیاں چھپیا نہیں رہ جا سکتا، فرمایا میری امت جناب نوح تو لے کے میری امت تک ساری امتوں کے درمیان کھڑو کے تو میں محمد دی امت پوشیدہ نہیں رہے گی، میں محمد ہر ایک کو دیکھ کر پہچان لوں گا۔ اب یہاں ایک بات اشکال ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ اشکال یہ ہے کہ کیا پھر امت محمدی تو چمکتی ہوگی تو پہلی امتوں کے سب کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ نہیں، پہلی امتوں میں سے جس نے اپنے نبی کی اطاعت کی ہے وہ بھی چمکتے ہوں گے، تو پھر فرق کیا رہا؟ فرق یہ ہے سرکار فرمانا چاہتے ہیں امت کے چہرے پہلی امتوں کے بھی چمکتے ہوں گے، اعضائے وضو پہلے کی بھی چمکتے ہوں گے، امتیں کئی پہلی بھی چمکتی نظر آئیں گی،
پر میں محمد کے امت کے اعضائے وضو جس طرح چمکیں گے نا، وہ چمک اللہ قیامت کے دن کسی کو نہیں عطا فرمائے گا۔ یہی تو فضیلت امت مصطفیٰ کی، یہی تو اس امت کی فضیلت ہے، چاہے جتنی بھی گناہگار کیوں نہ ہو۔ سرکار فرماتے وضو کی عادت اگر عادت ایسی نہ وضو کردہ سی تو فرمایا اعضائے وضو چمکیں گے، سب سے زیادہ چمک ہوگی، میں محمد ایسے پہچانوں گا جیسے ایک بندہ اپنا 5 کلیان گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں پہچان لیتا ہے۔ بات کی سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ ہے اہمیت طہارت کی۔ اور وضو وہی بندہ کرے گا جو نمازی ہے، بے نمازی کدی وضو کیتا ہے انہیں تو کدی ریاکاری واسطے دکھلا واسطے کہ جنازہ سرے چڑھایا ہونا کہ جنازہ پڑھنا پائے گا تو جلدی جلدی وضو کا جنازہ پڑھن چلے جی۔ عادت بھی ویسے معمول بھی ہمارا یہی بن چکا ہے کہ جنازہ ہو 5ویں محلے تو پہنچ جانے تھے اپنے محلے کی مسجد جناب ویلا ویران پئی، 5 وقت نماز واسطے نمازی کوئی نہیں ملتے، تو جنازہ ہوئے تو جناب سب تو بڑے تو جناب اعلیٰ نامی شخصیات پہلی صفائی نظر آمدن، حالانکہ جنازے میں آخری صفوں میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ریاکاری اس قدر عروج پکڑ گئی ہے، دکھلاوا اس قدر عروج پکڑ گیا ہمارے معاشرے میں کہ وہ جو ہیں کبھی مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے ہوتے لیکن جنازے میں پہلی صفوں میں نظر آئیں گے، تاکہ انہوں پتہ لگے کہ فلانا بھی آیا سی تو فلانا بھی آیا سی، کل نو کسی لمبا نہ بنے تو جی میں نہ نظر آیا تو لوگ کی آکھن گے، جب میں نہ نظر آیا تو لوگ کی آکھن گے۔ حضرات میں دعوت فکر دیتا ہوتا ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، جے ساڑھے دل سے خیال نکل گیا نا کہ فلانا کی آنکھیں کا جے کم نہ کیتا تے، یہی خیال اگر ہمارے دل میں بس جائے اور پکا جو ہے ثبت ہو جائے کہ اگر رب کی آنکھیں کا جے قیامت والے دن منہ تک کیا ساڑھاتے رب نے کی جواب دیں گے جی اے صورتحال اے تصور اے خیال پیدا ہو گیا تو سمجھو اے بھی جہان ساڑھا کامیاب تے اگلا جہان بھی کامیاب ہے۔ سرکار نے فرمایا جس طرح وہ گھوڑا چھپ سکتا نہیں، میں ان کو اپنی امت کو ساری امتوں میں پہچان لوں گا آثار وضو کی چمک کی وجہ سے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں سرکار وَأَنَا فَرْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، حوض کوثر پر میں محمد ان کا فرت بن کے آؤں گا۔ فرت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم حضرات موجود ہیں، فرت کسے کہتے ہیں؟ فرت کہتے ہیں قافلے میں وہ قافلے کا وہ حصہ، جماعت کا گروہ کا وہ حصہ جو جماعت میدان میں پہنچنے سے پہلے چند لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر انتظامات وغیرہ کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے وضو تسی کر دے رہو دنیا دیتے، نماز دی پابندی تسی کرو، قیامت والے دن تواڈے اعضائے وضو نو چمکانا رب دا کام ہے تے اگو تواڈا انتظام کرنا میں محمد دا کام ہے۔ وَأَنَا فَرْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، جب حوض کوثر پر میری امت آئے گی تو فرمایا جب امت پہنچے گی حوض کوثر پر، سنا تو ہے نا اپنے مولویوں کو، اپنے خطباء کو، اپنے علماء کو ایسا کہ حوض کوثر تو سرکار جام بھر کے پلان گے امت نو، یہ گل تو سونی ہے نا، لیکن اتنے اپنے اکھی ویکھن واسطے ہر ایک نو یہ چاہت ہوگی، ہر ایک کو یہ تمنا ہوگی، ہر ایک کہے گا کہ میں پہلے پہنچوں حوض کوثر پر اور جناب آمنہ کے لال کے ہاتھوں مجھے بھی جام مل جائے، جب ہر ایک کی یہ چاہت ہوگی وہاں دوڑ رہا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں امت دوڑتی آئے گی کہ حوض کوثر کتنے جلدی پہنچ جائیے، سرکار فرماتے ہیں امت سے پہلے میں محمد وہاں پہنچ کر ان کے لیے پیالے تیار کر میں انتظام کر لوں گا۔ یہ وضو کی برکت ہے، یہ فیضان طہارت ہے، یہ پاکیزگی حاصل کرنے کی برکات ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو میدان محشر میں ساری امتوں میں اعضائے وضو چمکیں گے اور نمایاں چمک ہوگی میری امت کی، اور پھر فرمایا کہ جب حوض کوثر کی طرف دوڑیں گے تو وہاں میں ان سے پہلے پہنچ کر امت کے گناہ گاروں کو جام پلانے کے لیے میں محمد تیاری کر رہا ہوں گا۔ یار محفل سے جان دے ہو، چاہے محفل ہوئے شادی بیاہ دی، چاہے محفل ہوئے اصال ثواب دی، چاہے محفل ہوئے میلاد دی، چاہے محفل ہوئے محرم دی، چاہے محفل ہوئے کسی اور جناب عقیقہ دی پروگرام تقریب سجائے تو مہمان خصوصی جو آون تے استقبال کیتا جاندہ کہ نہیں کیتا جاندہ؟ ہر بندہ گھر دے سربراہ آواز دیندہ ہے، گھر دا بندہ مامو جی آؤ نا استقبال کرنا ہے، چاچو جی آؤ نا استقبال کرنا ہے، دادا جی نانا جی آؤ نا، وڈیرے بندیاں نے کھلوا کے تاکہ آن والے دی عزت چوکھی ہو جائے۔ قربان جاؤں امت مصطفیٰ کو اللہ نے وہ مقام بخشا ہے کہ حوض کوثر پر اس گناہگار امت کا استقبال محمد مصطفیٰ خود فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم آقا علیہ السلام کے مطیع بن کے عمر گزاریں گے تو وضو کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، طہارت یافتہ ہوں گے، پاک صاف ستھرے ہو کے ایسے جاؤں گے تو پھر سرکار استقبال بھی فرمان گے۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج منہ موڑ لیا نا، تو آیا امید لے کے جام پین دے میرے ہاتھوں، تو میں تو تنوں میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی، تو جام پین دے قابل ہی نہیں ہے،
حضرات ذی وقار اس وقت جو خزانہ خدا ہم سے چھینا جائے گا، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا دکھ کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا ہوگا۔ سب سے بڑا دکھ ہوگا جب سرکار منہ پھیر لیں گے ہم سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں میں وَأَنَا فَرْتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، حوض کوثر پر میں ان کا جو ہے ان کا اہتمام کرنے والا ہوں گا، امت کا استقبال کروں گا میں خود۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث مبارکہ اختصار کے ساتھ، حضرت عبداللہ سنابحی ہیں، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں ایک مقام پر پہنچے تو وہاں خبر ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحلت اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف ہو چکا ہے۔ خبر ملی تو آپ بعد میں چلے، لیکن عرصہ وہاں مدینہ پہنچنے میں لگ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دفن آپ کا جسد اطہر جو ہے وہ زیر زمین سمیٹا گیا۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کے پاس پہنچ کر عبداللہ سنابحی نے ابوبکر صدیق دیگر صحابہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، لہذا یہ تابعی ہیں، صحابی کا درجہ نہیں پا سکے، گئے تھے ارادے سے صحابی بننے کے لیے، لیکن نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا کہ پہنچنے سے پہلے سرکار رحلت فرما گئے، لہذا صحابہ کرام کی زیارت کی۔ اور تابعی بننا یہ کوئی کم درجہ نہیں رکھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق ومن رآ من رآنی، فرمایا جس نے میں محمد کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اور فرمایا جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے بھی حق کو دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابی کا درجہ بھی کوئی عام نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر تابعی کا درجہ بھی کوئی عام نہیں ہے کہ صحابہ کی زیارت انہوں نے کی۔ حضرت عبداللہ سنابحی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فمه، اختصار کے ساتھ سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو کلی کرنے کے ساتھ منہ سے کیے ہوئے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ طہارت کی اہمیت ہے، پاکیزگی کی اہمیت ہے، وضو کا مقام ہے، وضو کی برکات ہیں، یہ وضو کا فیضان ہے۔ یہ فرمایا جب کلی کرتا ہے تو منہ سے کیے ہوئے سارے گناہ نکل گئے۔ منہ سے زبان کے ساتھ غیبت کی ہوتی ہے، چغلی کی ہوتی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہوتا ہے، صغائر کے حد تک جو گناہ زبان سے ہوئے، کلی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَنشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، جب وہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ناک کو جھاڑ لیتا ہے، تو فرمایا ناک میں 3 مرتبہ پانی، جو سرکار کی سنت وضو میں ہم کرتے ہیں، یہ کرنے سے، ناک صاف کرنے سے، سرکار نے فرمایا خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، اس کے ناک سے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں، جو صغیرہ کے حد تک۔ ناک کے گناہ کیا ہیں؟ کوئی عورت غیر محرم گزر رہی تھی، اس کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی تھی، خوشبو تو ویسے بھی آ جاتی ہے، سانس لیے خوشبو آ جاتی ہے، لیکن اس نے ارادے کے ساتھ خوشبو کو سونگا، اور پھر سونگ کے تصور میں اس کے برے خیالات پیدا ہوئے، جان بوجھ کر اس نے یہ عمل کیا اپنے اختیار کے ساتھ۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو خوشبو کے ذریعے، سونگنے کے ذریعے گناہ صغیرہ بندہ کر لیتا ہے۔ کئی اگر یہ گناہ اس کے صغیرہ کے حد تک ہیں تو فرمایا ناک میں پانی چڑھانے سے، ناک جھاڑنے سے، وضو کے دوران طہارت حاصل کرتے ہوئے، سرکار فرماتے ہیں اس کے ناک کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، جب وہ اپنے چہرے کو دھو لیتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اشفار عینیہ، بڑی باریکی کے ساتھ سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ چہرے کا وہ گناہ بھی نہیں رہتا جو گناہ ان آنکھوں کے پلکوں کے نیچے بھی چھپا ہوا ہے۔ یعنی اتنے گناہ سرکار نے فرمایا کہ چہرہ دھونے سے اس کے معاف ہو جاتے ہیں صغائر۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کیے ہوئے سارے صغائر گناہ، کسی کو ناجائز تھپڑ مارا تھا، مکہ مارا تھا، کسی کو جناب والا دھکا دیا تھا، اور کسی کا مال جو ہے شرع مطابق کبیرہ کے سے کم اس نے چوری کیا تھا، یعنی کہ صغائر گناہ جو ہاتھ سے کیے ہوتے ہیں، انسان کے وضو میں ہاتھ دھو لو تو ہاتھوں کے گناہ بھی کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ کتنی کرم نوازیاں، سونے رب دیاں تو سونے محبوب دیاں۔ اپنے محبوب صلی کی امت نے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نا قیامت تک اپنے محبوب کی امت پر اتنا شفیق ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ کسی بہانے اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرے محبوب کی امت بخشش کی طرف آئے، صحیح میں معاف کرنے کو تیار ہوں، آئے صحیح میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا ہاتھوں کی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا حتی تخرج من تحت اظفار یدیہ، فرمایا جب وہ ہاتھ دھو لیتا ہے تو ناخن کے پوروں کے نیچے سے، جو درمیان میں جگہ ناخنوں کے نیچے، فرمایا یہاں سے بھی بندے کے صغیرہ گناہ نکل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ، جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو فرمایا اس کے سر کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حتیٰ یا اللہ یا رسول اللہ سر کے ساتھ کوئی گناہ کیسے کرتا ہے؟ تو آگے فرمایا حتیٰ تخرج من اذنیہ، سر سے کیے ہوئے گناہ کانوں کے رستے سے نکل جاتے ہیں۔
سرد گناہ کی نہیں جی، سرد گناہ اے نہیں کہ کنہ نہ کسی دی غیبت سنی، چغلی سنی، برا بلا سنیا، سن کے تو پھر اس گل میں دماغ سے بٹھایا تو پھر اب گناہ دے ارتکاب تک پہنچا۔ فرمایا کہ کانوں سے اس کے صغیر گناہ نکل جاتے ہیں۔ فرمایا پھر آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب وہ اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیتا ہے، خرجت الخطایا من رجليه، اس کے دونوں پاؤں سے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفار رجليه، یہاں تک کہ پاؤں کے انگلیوں پر لگے ہوئے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے۔ یہ طہارت کی برکت ہے، یہ فیضان طہارت ہے، یہ برکت ہے وضو کی۔ آقا علیہ السلام نے پھر جو اگلا جملہ ہے نا وہ سننے والا ہے۔ اب چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ ختم، ہاتھ دھویا، ہاتھ کے گناہ ختم، سر کا مسح کیا، کانوں سے نکل گئے، کانوں کے گناہ ختم، کلی کی تو منہ سے زبان کے گناہ سارے ختم ہو گئے۔ اور زبان پتہ کتنی اہم چیز ہے؟ سرکار دو عالم سے پوچھا کہ سرکار کے صحابہ نے حضور کامیابی کا راز کیا ہے؟ اپنی زبان کو سرکار نے باہر نکالو، انگلی میں پکڑ کر فرمایا اسے قابو میں رکھو، یہ اگر قابو میں رہی تو تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہے، اگر یہ بے قابو ہو گئی تو پھر یہاں بھی ضلالت ہے، وہاں بھی رسوائی ہوگی۔ فرمایا زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو کلی کرنے سے زبان کے گناہ سارے مٹ گئے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ مٹ گئے، جناب والا مسح کرنے سے سر کے گناہ مٹ گئے، تو یہ ساری چیزیں، چہرہ دھونے سے آنکھوں کے گناہ مٹ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وضو کے دوران سر سے لے کر پاؤں تک اعضائے جسمانی دھونے سے، اعضائے جسمانی سے جو صغیرہ گناہ ہوئے تھے وہ تو سارے دھل گئے، گناہ سارے معاف ہو گئے، پھر وضو کر کے تو گھر بہ روی رضائی چ پڑھ کے نماز پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ ہاں جی، تو مسجد جان دی لوڑ کیڑی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاتہ نافلۃ اللہ، سرکار پھر دسو نا گناہ تے سارے وضو دے او تھڑی تو اٹھن تو پہلے سارے چڑھ گئے نے، تو ہن اندر کی لین جائیے، مڑ کے جائیے، گرم سردی بڑی تو گرم رضائی لے کے آرام کر لئیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہاں گناہ جسمانی اعضاء کے سارے دھل چکے ہیں۔ ثم کان مشیہ الی المسجد وصلاتہ نافلۃ اللہ، فرمایا تو گل سمجھ نہیں آئی، اے تو اصل پرافٹ ہے، اے تو تھوڑے واسطے کی بچت ہے، اے تو اول ٹائم ہے جناب، گناہ تے مٹان واسطے سے نماز پڑھنی سی، وہ تو وضو کر دیا مٹ گئے، ستھرائی حاصل کرنی سی، پاکی حاصل کرنی سی، گناہ ہوا تو وضو دے برکت نال کی سارے ہر شے مٹ گئی، پاکی اور صافی مل گئی۔ تو فرمایا ثم کان مشیہ الی المسجد، ہن اٹھ کے وضو کر کے تسی مسجد لا کر کروں وضو کر کے ان قدم قدم تے اللہ تعالیٰ کم از کم 10 نیکیاں عطا فرما دے۔ اور پھر مسجد میں جا کر جب نماز پڑھتے فرمایا نافلۃ اللہ، وضو میں سارے گناہ مٹ گئے۔ حضور پھر نماز کا فائدہ فرمایا نماز تمہارے لیے پرافٹ ہے، اے تو بچت ہے امت واسطے، اے دیکھیے بچت ہے۔ تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ 10 روپے دی میں کی مزدوری شروع کی تھی تو 10 نال 2 مہینوں بچت ہوں، 12 لبنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اے بینکاریاں کام کرنے والے ہو، ہمارے معاشرے میں یہ بہت کام عام ہو چکا ہے، بینکاری وغیرہ کے اندر، انشورنس کے اندر، بیمہ پالیسی کے اندر، اسٹیٹ لائف آف پاکستان کے تحت جو انشورنس وغیرہ بیمہ پالیسی ہوتے ہیں، علماء کی تحقیق ہے اس بات پر کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ بینکاریوں میں اکثر ہاں سارے بینکاری جو ہے وہ سود میں ملوث نہیں ہے، کچھ بینکاری جو ہے سود سے پاک بھی ہے، وہاں آپشن دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ایک ذہن میں بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ترقی کرنی ہے، 100 نال روپیہ 5 تے لبنا چاہیے، لکھ نال 6000 10,000 20,000 روپے لبنا چاہیے، وہ سود پہ پیسے دے آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سود کے کموں پہ 70 گناہ ہیں، 70 گناہ، ان میں سے سب سے جو چھوٹا آخری درجے کا گناہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادناہا ان ینکح الرجل امہ، کہ بندہ اٹھے اور اپنے ماں کے ساتھ ہم بستر ہو جائے، یہ سب سے چھوٹا گناہ۔ جس سود پر چھوٹا گناہ اتنا بڑا ہے، وہ بڑا گناہ کتنا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ایسی بدعملیوں سے اور ایسی غفلت سے اللہ تعالی ہم سب کو پاک اور صاف فرمائے، باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ کی اللہ تعالی ہمیں پابندی نصیب فرمائے۔ یہ تھا طہارت کا فیضان جو اپنے علم و توفیق کے مطابق اور وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختصاراً میں نے عرض کر دیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ اس پر عمل کریں گے اور اس بات کو بجائے بھلانے کے، اپنے پس پش ڈالنے کے، اپنے قلب اطہار کے اندر بٹھائیں گے، اور تادہ میں آخر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب